اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک بآسانی حق پہنچ سکے۔ تو اگر اللہ کا کوئی مقصد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مقصد تو کسی چیز اس چیز کا ہوتا ہے جو جس کی کوئی کمی ہو، تو اسی چیز کا مقصد ہو سکتا ہے۔ اللہ کا اگر کوئی کمی نہیں ہو تو اس کا پھر مقصد کیوں ہو سکتا ہے؟ اگر خدا نے تخلیق کیا ہے کائنات تو نہیں پھر ہولڈ اس کا آن مقصد ابھی آگے بڑھنے سے پہلے جو میں نے کہا کہ کیا اگر خدا ہے تو کیا وہ انسان جیسا ہوگا؟ نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب وہ انسان جیسا نہیں ہے تو انسان کا جو رول ہے وہ آپ خدا پر اپلائی کر سکتے ہیں؟ تخلیق جو ہے نا، تخلیق ہوتا ہی کسی مقصد کے لیے ہے۔ آپ مجھے ایسی کوئی تخلیق بتاؤ جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ آبویسلی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر خدا کوئی تخلیق کرے گا تو ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ جی سوال مقصد کے اوپر نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ مقصد کا مطلب ہے کمی، اس کے اوپر آبجیکشن ہے کہ یہ رول آپ انسان پر تو اپلائی کر سکتے ہیں، خدا پر اپلائی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے ایگنوسٹک ہیں، ان کو لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مسلم کالرز کو لیں گے۔ جی ایگنوسٹک صاحب۔ ہیلو مفتی صاحب، السلام علیکم۔ السلام جی بھائی، آپ ایگنوسٹک ہیں، پہلے کیا تھے؟ میں پہلے مسلمان تھا۔ اچھا، اسلام کیوں چھوڑا؟ اس میں کچھ پرابلمز میں مجھے دکھی تو مجھے سمجھ میں جتنا آیا کہ یار یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ کیا پرابلم؟ بہت ساری تھی، جیسے ایک ابھی پرابلم جو میں، سب سے بڑی ہو۔ ہاں تو ابھی میں ایک بتاؤں گا، تو وہ یہ ہے کہ جیسے اگر اللہ ہے، مطلب اللہ نے دنیا بنائی ہے، کائنات بنائی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا کوئی مقصد ہوگا جو اس نے کائنات بنائی ہے۔ تو تھوڑا مائک قریب کریں تاکہ آواز صحیح آئے۔ ہاں، اللہ کا کوئی مقصد ہوگا۔ پھر جی، تو اگر اللہ کا کوئی مقصد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مقصد تو کسی چیز اس چیز کا ہوتا ہے جو جس کی کوئی کمی ہو، تو اسی چیز کا مقصد ہو سکتا ہے۔ اللہ کا اگر کوئی کمی نہیں ہو تو اس کا پھر مقصد کیوں ہو سکتا ہے؟ نہیں، ویٹ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی کام کا مقصد اس وقت ہوگا جب کوئی کمی ہو، اس کو ذرا سا ثابت کریں۔ اچھا، کرسچینٹی جو ہے وہ آپ کو کیسی لگتی ہے؟ کرسچینٹی غلط ہے۔ سناتن دھرم سب، ہاں سناتنی بھی غلط، مطلب غلط۔ مذہب غلط ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے کہا کہ مقصد اس وقت ہوتا ہے جب کوئی کمی ہو، اس کو ذرا ثابت کریں، اس کو ذرا وضاحت کریں، اس کی کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر کسی چیز کا کوئی مقصد ہو تو وہ مقصد کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز پورا کرنے کا۔ جیسے اگر ہم نہاتے ہیں تو ہم کو نہانے کے لیے ہمارا مقصد ہوتا ہے ہم صاف ہو جائے، تو وہ ہم میں کمی ہوتی ہے صفائی کی، یا ایسا اوکے، کوئی بھی چیز ہم بناتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے گاڑی ٹھیک بنائی جی، تو ہم کو تیز جانے کی ضرورت تھی، تو اس کے لیے ہم نے ایک مقصد تھا ہمارا، ہمیں ٹھیک کمی تھی، ہم تیز نہیں جا سکتے تھے، تو تو ویسے جی۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں اس وقت آن لائن ہوں اور میرا مقصد آپ سے بات کرنا ہے، تو کیا میرے پاس باتوں کی کوئی کمی ہے؟ آپ کا مقصد ہے نا؟ نہیں، میرے پاس باتوں کی کوئی کمی ہے کہ میں اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آیا؟ باتوں کی کمی نہیں، لیکن مقصد میں بول رہا ہوں، کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے نا آپ کا۔ نہیں، آپ نے کہا کہ مقصد ہونے کا مطلب ہے کمی، تو میرا مقصد ہے آپ سے بات کرنا، تو میرے پاس باتوں کی کمی ہے کیا؟ اس کو اس پر رہے نا، اس اصول پر رہیں، کنسسٹنسی کے ساتھ، اصول نہ بدلیں۔ میں سمجھ نہیں رہا ہوں، مطلب آپ کو کچھ کمی نہیں ہے بھائی بول آپ رہے نے ہیں، کہا کہ جیسے کسی اگر بھی اللہ چیز کا ہے، مقصد یہ مطلب ہوتا اللہ ہے نے کہ آپ کے دنیا پاس بنائی کمی ہے، ہے، کائنات بنائی ورنہ ہے، مقصد نہیں ہوتا۔ تو اس تو کا میں آن لائن مطلب ہے ہوں، کہ اللہ کا ٹائم کوئی دے رہا مقصد ہوگا ہوں، جو اس نے بات کر رہا کائنات ہوں، بنائی ہے۔ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو میرے پاس کون سی بات کی کمی ہے؟ چونکہ بات کر رہا ہوں نا، مقصد ہے ہاں بات کرنا، تو مجھے ہاں، بتائیں کون سی بات کی کمی ہے میرے پاس؟ آپ کا مقصد ہے جنت جانا، ٹھیک نہیں، ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، مان لیجئے میں آپ سے دین کے بارے میں بات نہ کر رہا ہوتا، صحیح بات کر رہا ہوں؟ ہاں، اگر دین کے بارے میں بات نہیں کرے تو کوئی بزنس کے بارے میں آپ کا اس میں کچھ مقصد ہوگا، اور وہ ٹھیک مقصد مطلب کوئی ضرورت ہوگی، کوئی کمی ہوگی، ٹھیک تو ٹھیک ہے آپ اس کو پورا کرنے کے لیے کر رہے ہو، آپ بات ٹھیک ہے کر رہے ہو، یا آپ جا رہے ہو، یا کھا رہے ہو، یا
پی رہے ہو کچھ بھی ہاں کچھ بنا رہے ہو، خاص کر جو تخلیق ہے نا، ہاں جیسے تخلیق ہم کرتے ہیں، کوئی بھی چیز ہوں ہم بناتے ہیں، خالق، ہوں تو تخلیق کوئی کرتا ہے تو وہ کسی نہ کوئی اس کا مقصد ہوتا ہے، ٹھیک تو اسی کے لیے تخلیق کرتا ہے. ٹھیک. تخلیق تو بنا مقصد کے نہیں ہوتی ہے. چلیں ہوتی ہے. اب میں آپ کو آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. ایک ایتھیسٹ ہے، ایتھیسٹ کو تو جنت میں جانا نہیں ہے چونکہ جنت کو تو مانتا ہی نہیں. ٹھیک. اب اس کے پاس ایک بندہ آیا بہت غریب اور اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے. ایتھیسٹ نے اس کی مدد کی اور اس کو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے مدد کرتے ہوئے، تو اگر وہ مدد نہ کرتا تو اس کا کوئی نقصان بھی نہیں تھا. تو یہ مدد کیوں کرتا ہے؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ اچھا لگتا اس کو، فیلنگ اچھی آتی ہے. نہیں مطلب کیوں؟ وجہ فیلنگ اچھی آتی ہے نا، مزہ آتا ہے اس کو. بھائی فیلنگ تو اچھی 10,000 چیزوں میں آ سکتی ہے. وہ جا کے جو انٹرکورس کر لے کسی سے، اچھی فیلنگ آ جائے گی. جو کرتا ہی ہے وہ شراب پی لے، اچھی فیلنگ آ جائے گی. یہ وہ بھی اچھا کام کرنے سے جو اس کو فیلنگ آ رہی ہے کیوں کر رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو کوئی بھی جو بھی اچھا کام دوسرے بھی کر رہے ہیں، اس سے بھی اس کو اچھی فیلنگ آتی ہے، اس سے بھی اس کو اچھی فیلنگ آتی نہیں، ہے. اچھی فیلنگ کے 1000 طریقے ہیں. وہ ہزار طریقہ بھی طریقے ہے جس کی کرتا وجہ سے اس نے ریلیجن چھوڑا، شراب پینا، سیکس کرنا وغیرہ، سارے اس کو اچھی فیلنگ آئے گی. اس کو یہ والی فیلنگ جو چاہیے، کیوں چاہیے؟ اچھی فیلنگ تو 1000 طریقے سے آ سکتی ہے. میں نے آپ سے یہی کہا، جو 1000 طریقے ہیں وہ سارے ہی کرے گا. اس کا سارے مطلب ہی دیکھیں کرتا سمپل ہے. سی بات کیا ہے کہ ایک ایتھیسٹ کے نیچر میں یہ ہے کہ وہ اس بندے کے اوپر احسان کرے. ٹھیک ہے، احسان کرنے کے لیے اس کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہے. اس نے اس بندے کے اوپر احسان کرنے کے لیے اس کی مدد کی. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ سمپتی کی، اس کی مدد کی. اس کو پتا ہے کہ میں اگر مدد کر رہا ہوں اس بندے کی تو ایسا نہیں ہوگا کہ کل کو یہ میری مدد کرے گا، چونکہ میں ملینر ہوں، یہ آدمی پھکڑ ہے تو یہ کہاں سے میری مدد کر دے گا. اس کو اس کی ایسی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. جنت میں جانے کی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں، چونکہ جنت کو مانتا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان بھی بعض مرتبہ وہ کام کر دیتا ہے کہ جس کا مقصد دوسرے کے اوپر احسان کرنا ہوتا، اپنا فائدہ نہیں ہوتا. چونکہ اپنے فائدے کا وہاں پر پاسبلٹی ہے نہیں، بغیر اپنے فائدے کے. اللہ تعالیٰ اگر انسان کو پیدا اس نے کیا اور یقیناً کیا اور اس کا مقصد رکھا کہ بھئی اگر وہ اس کے دین کے اوپر چلے گا تو جنت میں جائے گا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا فائدہ نہیں ہے، اس میں اس بندے کا فائدہ، اس بندے کے اوپر اس نے احسان کیا. ایک بات یہ پوائنٹ نمبر 1 ہے. پوائنٹ نمبر 2، جب آپ اللہ تعالیٰ کو ڈٹرمن کرتے ہیں انسانوں کے پیرامیٹر سے، یہی غلطی کر دیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر خدا موجود ہے تو کیا وہ انسانوں جیسا ہوگا؟ مثلا میں اگر کوئی کام کر رہا ہوں، مثلا میں جاب کرتا ہوں، جاب اس لیے کرتا ہوں کوئی پیسے نہیں ہے تو پیسے کمانے ہیں. ایک آدمی تجارت کرتا ہے، ٹریڈ کرتا ہے، ٹریڈ یا بزنس کرتا ہے کہ پیسے نہیں ہے. تو آپ نے انسان کو دیکھا اور سوچا کہ خدا بھی پھر ایسے ہی ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے انسان اور خدا کو ایک ہی سمجھ لیا، جبکہ خدا اور انسان تو ایک نہیں ہے. تو انسان کا جو رول ہے وہ آپ خدا کے اوپر کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ کیا یہ فالس ایکویلنس نہیں ہے؟ میں یہ جو آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں، یہ اسی کے لیے تو میں سوچ رہا ہوں کہ مطلب یہ تو خدا ہو نہیں سکتا. اگر خدا نے تخلیق کیا ہے کائنات تو نہیں ہولڈ اس کا آن. مقصد ابھی آگے بڑھنے سے پہلے جو میں نے کہا کہ کیا اگر خدا ہے تو کیا وہ انسان جیسا ہوگا؟ نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. تو جب وہ انسان جیسا نہیں ہے تو انسان کا جو رول ہے وہ آپ خدا پر اپلائی کر سکتے ہیں؟ نہیں، انسان کا رول مت کیسے؟ انسان کا رول یہ ہے نا، آپ نے انسان کا رول یہ ڈیٹرمن کیا کہ جب وہ کوئی کام کرے گا تو اگر کسی مقصد سے کر رہا ہے اس کا مطلب اس کے پاس کمی ہے. مثلا ایک آپ کے پاس جو ہے ایک روبوٹ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اے آئی ٹیکنالوجی بیسڈ روبوٹ ہے. اس کا اپنا کوئی ارادہ، شعور، مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی کام کرتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ کیا وہ اور انسان کا جو رول ہے کیا آپ اس روبوٹ کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں؟ جو بھی انسان کے کے اوپر جو بھی حکم لگے گا کیا وہ اس روبوٹ کے اوپر لگے گا؟ نہیں لگے گا نا. حالانکہ کام جو ہے وہ بظاہر سملر آپ لگ رہا ہے، اس کے باوجود چونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی انسان الگ ہے، روبوٹ الگ ہے. یہ میں نے جو آپ کو مثال دی صرف سمجھانے کے لیے دی، اس میں کوئی مقصد نہیں ہے. خدا اگر انسان جیسا نہیں ہے تو پھر انسان کا جو حکم ہے وہ آپ خدا کے اوپر کیسے لگا سکتے ہیں جبکہ آپ روبوٹ تک پہ نہیں لگاتے ہیں؟ میں یہی بول رہا ہوں نا سر کہ انسان اور اللہ الگ الگ ہونا چاہیے. انسان تخلیق کرتا ہے،
اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اس کے لیے, اور اس انسان کو کمی ہوتی ہے, اس کے لیے وہ تخلیق کرتا ہے. تو اللہ نے بھی کائنات تخلیق کی, اور اللہ کا بھی کوئی مقصد ہے, اور اس کائنات کے لیے اللہ نے بنا مقصد کے تخلیق نہیں کیا. تخلیق کے لیے مقصد کا ہونا چاہیے. مطلب میں یہ نہیں, دیکھیں, نہیں, بات مقصد کی نہیں ہے, بات یہ کہ مقصد کا مطلب ہے کمی. یہ آپ انسان کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں, حالانکہ یہ بھی 100% ایکوریٹ نہیں ہے, میں اس کو توڑ چکا ہوں آلریڈی. مقصد کا مطلب ہے کمی, یہ آپ انسان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں, لیکن مقصد کا مطلب کمی, اس اصول کو آپ خدا پر لاگو نہیں کر سکتے. اچھا امیجن کریں, ایک منٹ ہولڈ آن. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ خدا نے بغیر کسی مقصد کے انسان کو تخلیق کیا ہے, تو آپ اوکے ہیں کہ اگر تخلیق کیا ہے, تخلیق بغیر کسی مقصد ہو نہیں سکتا. نہیں, بغیر کسی مقصد کے. ہاں, تخلیق جو ہے نا, تخلیق ہوتا ہی کسی مقصد کے لیے ہے. آپ مجھے ایسی کوئی تخلیق بتاؤ جس کا کوئی مقصد نہ ہو. آبویسلی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر خدا کوئی تخلیق کرے گا تو ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا. سوال مقصد کے اوپر نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ مقصد کا مطلب ہے کمی. اس کے اوپر آبجیکشن ہے کہ یہ رول آپ انسان پر تو اپلائی کر سکتے ہیں, خدا پر اپلائی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خدا کو آپ نے خالق مان لیا اور قادر مان لیا, یعنی وہ جو چاہے تخلیق کر سکتا ہے, تو پھر کمی تو پاسبل ہی نہیں ہے نا. تخلیق پہ ہی کوشچن ہے سر. چونکہ جس چیز نہیں, وہ پھر کوشچن الگ ہے. جو کوشچن آپ نے کیا ہے میں اس کا جواب دے رہا ہوں. چونکہ مان لو تھوڑی دیر کے لیے کہ خدا کے پاس کسی چیز کی کمی ہے, جب وہ ٹھہرا خالق الکل, ہر چیز کو پیدا کرنے والا, تو جس چیز کی بھی کمی ہوگی اس کی تخلیق کر دے گا. کمی ختم, تو کمی ہو ہی نہیں سکتی خدا کے تعلق سے. مطلب کہ تخلیق کرنے سے پہلے پھر اس کو کمی رہے گی. تو کمی کی بات اس نے, دیکھیں, تخلیق تو ایک یعنی ایسا نہیں کہ انسانی پہلی مخلوق ہو, اس سے پہلے مخلوق ہے. پوائنٹ یہاں پر یہ ہے, جو اصل جو ہمارا جو پوائنٹ ہے ڈس ایگریمنٹ, وہ یہ کہ مقصد ہوتا ہے کسی کمی کو کی دلیل. یہ انسان کے اوپر آپ اپلائی کر سکتے, خدا پر نہیں. اگر آپ یہ مان رہے ہیں کہ خدا اور انسان الگ ہیں, اور مان رہے ہیں کہ خدا اور انسان ایک ہیں, تو بات یہ الگ ہے, پھر تو ڈیبیٹ دوسرے رخ پر چلنی چاہیے. یہی میں اب اوکے, خدا الگ ہے. خدا کو اگر ہم مقصد اس کے صفات کو اگر ہم دیکھتے ہیں, تو وہ صفت انسان کا تو ہو سکتا ہے. اگر انسان کچھ تخلیق کرے تو اس کی کمی ہو سکتی ہے, لیکن اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ خدا کچھ تخلیق کر رہا ہے, تو اس سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ خدا کے پاس میں کوئی نہ کوئی چیز کی کمی تھی. نہیں ثابت ہو رہی ہے, نہیں. جیسے ہی آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے, فوراً آپ فالس ایکویلنس کمٹ کر رہے ہیں, چونکہ آپ انسان کا جو حکم ہے وہ خدا پر لگا رہے ہیں. اتنی دیر سے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, ایک ہی بات کو بدل کر کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر کوئی کمی نہ ہو تو تخلیق کی ضرورت. اچھا ایک منٹ, ہولڈ آن, چلیے ایک سوال کا جواب دیجیے. آپ کو کیسے پتا چلا کہ مقصد کا مطلب ہے کمی؟ کیسے پتا چلا؟ میں ہو سکتا ہے میں نے اچھے سے فریز نہ کیا ہو. نہیں, وہ ٹھیک ہے, تو نہیں کر لیا آپ نے, مجھے بات سمجھ میں آ گئی. میں پوچھ رہا ہوں آپ کو کیسے پتا چلا کہ مقصد کا مطلب کمی ہوتا ہے؟ اس کو چھوٹا کر لیتا ہوں کہ اگر میں کوئی چیز تخلیق کر رہا ہوں, بھائی آپ کو وہ ٹھیک ہے, آئی نو, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. میں سمپل یہ پوچھ رہا ہوں, آپ کو پتا کیسے چلا, کس کو دیکھ کر پتا چلا؟ میں نے لاجک. وہ لاجک کس کی ہے؟ مطلب آپ کی اپنی ہے نا, انسان کی ہے نا. انسان کی. انسان کو دیکھ کر پتا چلا نا. ہاں, تو انسان کا حکم خدا پہ لگا دیا نا, اسی کو تو فالس ایکویلنس کہتے ہیں. اور کوئی دوسری چیز خالق ہے انسان کے علاوہ, کوئی خالق ہے؟ انسان خود خالق نہیں ہے. انسان خالق نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. ایک گاڑی جو بناتا ہے وہ انسان ہی بناتا ہے. خلق کس کو کہتے ہیں؟ خلق کو ذرا ڈیفائن کرنا, خلق کسے کہتے ہیں؟ تخلیق, کسی چیز کو وجود میں لانا. کسی چیز کو وجود میں لانا کہاں سے؟ کہاں سے بھی, اگر وہ نہیں, آدم سے, پوری بات کریں نا, آدم سے وجود میں لانا. اگر عدم سے تو عدم تو ہے ہی نہیں نا. پہلے تو ہم انسان کو بھائی آپ کی جو فلسفی نے بالکل ختم, بالکل گڑبڑ ہے. عدم مثلا را مٹیریل ہے, را مٹیریل کو جس سے گاڑی بنی, چاہے کوئی بھی را مٹیریل ہے, وہ ان کو عدم سے وجود میں لانا, یہ تخلیق ہے کہ نہیں؟ انسان یہ کام کر سکتا ہے کیا؟ را مٹیریل کریٹ کر سکتا ہے انسان؟ نہیں کر سکتا. انسان کیا کر سکتا ہے کہ پہلے سے موجود جو ایگزسٹنگ را مٹیریل ہے اس کو ری ارینج کر سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ یہ تو گاڑی بنتی ہے, لیپ ٹاپ بنتا ہے, کمپیوٹر بنتا ہے, گھر بنتا ہے, ری ارینجمنٹ سے تو بنتا ہے نا. صحیح.
تو ری ارینجمنٹ تخلیق کوئی ہے، اس کے لیے ہم تخلیق کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں، یہ ایک لوز ٹرانسلیشن ہے، لیکن یہ اصل تو ری ارینجمنٹ ہے. خدا ری ارینجمنٹ نہیں کرتا، خدا تخلیق کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے ری ارینجمنٹ بھی کر دیتا ہے. لیکن اصل وہ خالق ہے، آدم سے وجود بخشنے والا. انسان آدم سے وجود نہیں دے سکتا. ابھی یہ کوشچن دوسری طرف چلا جائے گا. انسان کو اگر اللہ نے بنایا ہے تو اللہ نے زمین سے ہی مٹی لی تھی، تو مطلب ایک نیچے را مٹی. میں نے پہلے ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی ری ارینجمنٹ کرتا ہے، لیکن خالق ہونے کا مطلب ہے عدم سے وجود میں لانا. مٹی کس نے بنائی؟ خدا نے بنائی، جس مٹی سے اس نے انسان کو بنایا، تو ری ارینجمنٹ بھی کیا اور تخلیق بھی کی. تو ایسا نہیں ہم بولتے نا کہ انسان کو ری ارینج کیا، بولتے ہیں انسان کو تخلیق کیا. ٹھیک ہے، کس نے؟ اللہ نے. ہاں ٹھیک ہے، آئی انڈرسٹینڈ. میں نے اسی لیے کہا کہ لفظ تخلیق ری ارینجمنٹ کے لیے بھی لوزلی استعمال ہوتا ہے، لیکن جب آپ خلق کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ عدم سے وجود بخشنا. اب اگر آپ مثلا انسانی کو لے لیں، چلو انسان کی اصل مٹی ہے، مٹی بھی تو کہیں سے آئی ہوگی، عدم سے وجود میں آئی. تو اگر آپ انسان کی اصل کے اعتبار سے انسان کے اوپر یہ حکم لگا رہے ہیں کہ انسان کا خالق اللہ ہے، تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ انسان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس نے گاڑی بنائی ہے اس کو یہ کہیں کہ گاڑی کا خالق انسان ہے. کیوں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ گاڑی کی اصل کا خالق بھی انسان ہی ہو، جبکہ گاڑی کی اصل جو را مٹیریل ہے اس کا خالق انسان نہیں ہے. یہ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کو تخلیق کیا گیا، تو ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اصل میں اس کو ری ارینج کیا گیا ہے. نہیں، میری بات نہیں سمجھے آپ، میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ کو انسان کا خالق اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انسان کی اصل کا خالق بھی اللہ ہے. ایک انسان کو گاڑی کا خالق اس لیے نہیں کہتے کہ گاڑی کی جو اصل ہے، جو بھی اس کا را مٹیریل ہے، اس کا خالق انسان نہیں ہے. ٹھیک ہے، اوکے. تو خالق کا لفظ اللہ کے لیے انسان کے کانٹیکسٹ میں بولنا درست ہے، چونکہ اس کی اصل کا خالق بھی اللہ ہے. ٹھیک ہے. اور انسان کے پاس صرف اور صرف ری ارینجمنٹ کا اختیار ہے. گاڑی کی اصل اس نے کبھی کریٹ نہیں کی، اس لیے انسان کو صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے ری ارینجمنٹ کیا، اینڈ دیٹس آل. ٹھیک ہے. انسان بناتا تو ہے نا، اردو والا جو ورڈ ہے، انسان کوئی چیز بناتا ہے، تو اگر بناتا ہے اسی طرح اللہ بھی بناتا ہے تو عدم سے وجود بخشتا ہے یا موجودہ چیز کو ری ارینج کر دیتا ہے؟ نہیں، عدم سے وجود نہیں بخشتا، ری ارینج کر دیتا ہے. ٹھیک. تو جب آپ نے یہ مان لیا کہ انسان صرف ری ارینجمنٹ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ عدم سے وجود بخشتا ہے، تو دونوں میں فرق ہو گیا نا؟ ہاں، لیکن دونوں کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے نا. دونوں میں فرق ہو گیا. اب آپ نے انسان کو یہ دیکھا کہ یار انسان کو دیکھ کر مجھے پتا چل رہا ہے کہ اس کا جو مقصد ہوتا ہے نا، یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے پاس کوئی کمی ہو. اب آپ نے وہ مقصد، وہی حکم خدا پر لگا دیا، جبکہ آپ خدا اور انسان کو دونوں کو الگ مان رہے ہیں. ایک طرف آپ یہ ہے انکنسسٹنسی، خود ہی سیلف کانٹرڈکشن. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ خدا انسان سے الگ ہے، دوسری طرف انسان کا حکم اٹھا کر خدا پہ لگا دیتے ہیں. فالس ایکویلنس اینڈ انکنسسٹنسی، دو فیلسیز آپ کمٹ کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک. چلیں اب اس کو تھوڑا سا اور غور سے سوچیں. نہیں، میں اور ایگنوسٹک والی زندگی جو ہے نا، اس سے کوئی فائدہ ہے نہیں میرے بھائی، لٹرلی. یعنی ایک آدمی ایگنوسٹک کا مطلب کیا؟ پوزیشن ہی نہیں ہے بھائی. ہوا میں معلق رہنے سے کیا فائدہ؟ یہ تو زمین پہ آؤ یا آسمان پہ جاؤ. نہیں، ایگنوسٹک کا مطلب ہے کوئی ثبوت نہیں ہے خدا کا. ہاں تو میگنا ہوا میں معلق ہے نا. ایگنوسٹک کا مطلب کیا ہے؟ ہوا میں معلق. اور حقیقت کیا ہے کہ ثبوت تو ہے، لیکن اس کی آپ کے ذہن میں کچھ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اس کی ایکسٹرنل انٹرنل ریزن، آپ اس ثبوت کو ماننا چاہتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ ایگنوسٹک بن جاتے ہیں. واٹ ایور ریزن، اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. میں آپ کی نیت کے اوپر شک نہیں کر رہا ہوں. بعض مرتبہ انسان کی کم علمی ہوتی ہے، بعض مرتبہ کم فہمی ہوتی ہے، ناسمجھی ہوتی ہے، بعض مرتبہ کوئی ایجنڈا ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کا کوئی ایجنڈا ہے، I'm just saying کہ اس کے مختلف الگ الگ ریزنز ہو سکتے ہیں. لیکن ایگنوسٹک ہونا ایک بہتر پوزیشن نہیں ہے، چونکہ وہ کوئی پوزیشن ہی نہیں ہے. کوئی پوزیشن لے لینا ایک بہتر نظریہ ہے. ٹھیک ہے، مثلا آپ اسٹیٹ لیس ہوں، مثال کے طور پر آپ اسٹیٹ لیس ہوں دنیا میں، اور آپ یہ کہیں کہ بھائی میرا تو کوئی اسٹیٹ ہی نہیں ہے، میں اسٹیٹ لیس آدمی ہوں، بہت بڑی زبردست آباد میرے اوپر جو ہے، مجھے آزادی ہے چونکہ میں اسٹیٹ لیس ہوں. تو بھائی آپ آزاد نہیں ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ آزاد ہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ میں اسٹیٹ لیس ہوں تو مجھے کسی اسٹیٹ کا قانون ہی فالو نہیں کرنا.
جبکہ اسٹیٹ لیس ہونے کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس ٹیراٹوری جہاں پر آپ ہیں وہاں سے آپ نکل نہیں سکتے, ایک قدم باہر نہیں جا سکتے, چونکہ آپ کی کوئی ریکگنیشن نہیں ہے. آپ سے زیادہ تو ریسٹرکٹڈ کوئی بندہ ہی نہیں ہے. جب مذہب میں ہوتا ہے تو بندہ تو اگر آپ کسی اسٹیٹ میں ہو, آپ نے ایک پوزیشن لے لی کہ ہاں جی میں انڈیا میں ہوں, میں پاکستان میں ہوں, میں امریکہ میں ہوں, ایک پوزیشن لے لی ہے. اب آپ اس ملک کی جو بھی حیثیت ہوگی اس کی بنیاد سے آپ کو رائٹس مل جائیں گے. روہنگیا کو دیکھ لیجئے, میانمار نے ان کو اسٹیٹلس بنا دیا, ان کا کوئی رائٹ ہی نہیں ہے. تو ایگنوسٹک وہ ہے جس کا کوئی رائٹ نہ ہو. تو بھائی رائٹ ہونا, رائٹ لینا, پوزیشن لے لینا وہ زیادہ بہتر ہے ہوا میں معلق رہنے کے مقابلے میں. یہ میں کہہ رہا ہوں. سر میں ہوا میں معلق نہیں ہوں. ابھی اللہ اگر ہے تو وہ خود کو ثابت کر لے تو بعض اچھا مرتبہ مان لیں جو گے. لوگ ہوا میں معلق ہوتے ہیں ان کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ معلق ہیں. حضرت باقی تو ابھی کہہ رہے تھے ہمارے ایگنوسٹک بھائی, آپ ابھی تھوڑا دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ اللہ کے ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس لیے میں ایگنوسٹک ہوں, تو نہ ہونے کا کوئی ثبوت ہے تو دے دیجئے. یہی ثبوت ہے نا اس کے نہیں ہے. اچھا یہی ثبوت ہے کہ نہیں ہے. ہاں اس کا اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے. ایک اور ایک یہ ثبوت ہو گیا, ایک یہ ثبوت ہو گیا کہ دیکھو اگر اللہ ہے تو وہ پورا ہوتا ہے, اس کو کسی چیز کو کریٹ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن وہ پھر کریشن اچھا کرتا ہے, مطلب اگر مان لیں کہ اس اصول کو مان لیا جائے, حالانکہ آپ نے اس فالس ایکویلنس اور اسی طریقے سے جو آپ نے دوسری انکنسسٹنسی, دو فیلیسیز کمٹ کی اس کو تسلیم کر لیا. لیکن مان لو اگر آپ کے اصول کو تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ اگر اللہ ہوتا تو وہ کچھ بھی کریٹ نہ کرتا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اس کے ہونے کی ہی پھر کیا ضرورت ہے. یعنی ہمیں پھر مطلب ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا, ہم تو ہوتے ہی نا, بس وہی ہوتا خالی. ٹھیک, یس. تو اب ہم ہیں, تو ہم کیوں ہیں اور یہی کیسے ہیں؟ کیا خود یہی سے ہیں؟ کیا آپ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خود سے ہیں؟ ہم ہیں, ہم کریٹ کیے ہیں, یہی سب سے بڑا ثبوت ہے کہ نہیں 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 خدا نہیں, نہیں. ہم خود کریٹر ہیں. خود کہاں سے آئے؟ اس سوال کا جواب دیجیے مجھ کو. ہم کو ابھی تک جتنا معلوم ہے وہ بگ بینگ تک ہم پہنچے ہیں, اس سے آگے نہیں معلوم. نہیں بھائی, بگ بینگ کا تو اپنا کوئی شعور نہیں ہے نا. یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ اس کائنات میں, اتنی بڑی کائنات کے اندر لائف جو ہے صرف سولر سسٹم میں بھی اتنے چھوٹے سے نقطے پر ہے, جو ایک جس کی حیثیت ایک کتاب 500 صفحات کی کتاب میں ایک لفظ کے نیچے جو نقطہ ہوتا ہے اس کی ہے. تو اب آپ یہ کہیں کہ نہیں ابھی تک کہ ہمیں دوسری جگہ لائف نہیں ملی ہے, وہ نہ ملی ہے اور شاید نہ ملے. لیکن اپنی لا علمی کی بنیاد پر آپ یہ ڈٹرمن نہیں کر سکتے کہ چونکہ ہمیں نہیں پتا چلا لہٰذا کہیں نہ کہیں ہوگی لائف, یہ آپ نہیں کہہ سکتے. میرا سمپلی سوال یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے خدا نہیں ہے, اب ہم کیسے آئے؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی تک ہم بگ بینگ تک پہنچے, چونکہ بگ بینگ سے پہلے سائنس یہ مان رہی ہے کہ کچھ نہیں تھا. نہیں, سائنس ابھی تک کنفرم نہیں اس چیز کے اوپر کہ اس سے پہلے کیا تھا یا نہیں تھا. آئنسٹائن خود ہی کہہ چکا ہے کہ آؤٹ آف نتھنگ ہوئی ہے بگ بینگ. آئنسٹائن سے ابھی اس نے لارنس کراؤس نے بھی پوری ایک بک اس کے اوپر میں لکھی ہے. لارنس کراؤس زیادہ بہتر ہے کہ آئنسٹائن؟ لارنس کراؤس کو آئنسٹائن کا بھی سارا علم ہے, اور ابھی جو لیٹسٹ وہ ہوئی ہے وہ بھی اس کو سارا معلوم ہے. اوکے, تو وہ کیا کہتا ہے لارنس کراؤس, ذرا اس کا بتائیں. وہ لیکن وہی میں بول رہا ہوں کہ اس نے پوری ایک بک لکھی ہے, میں نے بک پڑھی ہے, مجھے کچھ سمجھ میں بھی نہیں آیا وہ کیا اس کے واہ بھائی, یعنی لیکن لارنس کراؤس کا ریفرنس بھی دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اس کو آئنسٹائن کا ابا تھا, وہ ابا ہے, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو بھائی یہ یعنی خدا سمجھ میں نہ آئے تو آپ نے پوزیشن لے لی کہ خدا نہیں ہے. لارنس کراؤس سمجھ میں نہ آئے پھر بھی لارنس کراؤس ٹھیک, یہ کہاں نہیں, کا انصاف ہے بھائی؟ میں نے نہیں لیا نا لارنس کراؤس, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا, لیکن جو ابھی تک پروف ہے, مطلب لارنس کراؤس بھی وہ ایسا وہ پیش کر رہا ہے کہ ابھی تک 100% نہیں ہے وہ چیز بھی. نہیں, آپ نے کہا کہ لارنس کراؤس کی بک مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, ہاں, تو پھر آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ آئنسٹائن سے بہتر ہے؟ اوکے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لارنس کراؤس کے پاس میں جو نالج ہے وہ ہاں آئنسٹائن نے بھی لکھا ہے, تو وہ لارنس کراؤس کو سیدھا تیار پلیٹ میں مل گیا, تو اس نے وہ چیز دیکھ لی کہ ہاں اوکے یہ آئنسٹائن نے یہ تھیریز, یہ کیلکولیشنز اور یہ کیا تھا. نہیں, تھوڑا زور سے بولیں, نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, زور سے بولیں. میں کہہ رہا ہوں کہ لارنس کراؤس کے پاس جو نالج ہے وہ آئنسٹائن سے زیادہ ہے, کیونکہ آئنسٹائن کے نالج کے اوپر میں بلڈ کیا ہے لارنس کراؤس نے. تو جو ٹھیک, آئنسٹائن نے وہ کیا, ڈسکور کیا, وہ چیز اس کے پاس میں ہے, اور اس کے تو بعد میرے اس نے پاس بھی نالج آئنسٹائن سے زیادہ ہے.
صحیح ہے. ہنسی کیوں آ رہی ہے بھائی؟ میں بھی تو بلڈ کر سکتا ہوں, میرے پاس بھی زیادہ ہے. یہ جو بگ بینگ ہے, بگ بینگ سے نہیں پہلے نہیں کیا ایک ہی نہیں, ہولڈ آن, بگ بینگ پہ ابھی اس پہ بات کر لیں. بگ بینگ پہ کہا جا رہا ہے. یہ جو آپ کے اصول ہے نا, میں ان کی جو اس میں جو پرابلم ہے نا, میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں. مسئلہ یا مقصد مذاق کرنا نہیں ہے آپ کے ساتھ, اس سے بتانا یہ ہے کہ آپ کی جو تھاٹ پروسیس ہے اس میں کتنی کمی ہے. آپ نے سوچا کہ بھائی چونکہ لارنس کراؤس بعد میں آیا ہے تو اس کو آئنسٹائن کا مکمل علم ہوگا, اس کے اوپر اس نے بلڈ کیا ہوگا, سیم فیلڈ کے ہے نا. اور یہ غلط ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. سیم فیلڈ کے ہونے کے باوجود کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو آئنسٹائن کا علم نہیں, آئنسٹائن کی کا جو لیول تھا اس تک نہیں پہنچ پائے. اگر ایسا ہوتا سیم فیلڈ کا تو ہر بندہ جو آئنسٹائن کے بعد آیا آئنسٹائن سے گریٹ ہوتا, کیونکہ آئنسٹائن نے جو کچھ کیا وہ تو پتہ ہی ہے, پلس ہوا اس نے ایڈ کر دیا. لیکن بتائیے صرف آئنسٹائن ہی کیوں گریٹ ہے, اس کے بعد کے سائنٹسٹ کیوں گریٹ نہیں, اس لیول پر کیوں نہیں پہنچ پائے؟ آئنسٹائن نے جو چیز معلوم کی وہ لارنس کراؤس نے نہیں معلوم کی نا. لیکن آئی انڈرسٹینڈ, اب اس میں ایڈ کرنا تھا نا, ہاں, ایڈ بھی تو نہیں کر پا رہے. لارنس کراؤس نے جو بھی سائنٹسٹ آئے ہیں, یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی ہماری گزشتہ 100-200 سالوں میں جو گریٹسٹ سائنٹسٹ تھا وہ آئنسٹائن تھا, ٹھیک ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اس سے گریٹ کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ بہت آسان تھا اس سے گریٹ آنا. بھائی جو کچھ آئنسٹائن کو پتا تھا وہ تو پتا ہی ہوتا, 10-15% اور پتا ہوتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ سمجھنا کہ لارنس کراؤس چونکہ بعد میں آیا تو اس کو سیم فیلڈ ہے تو وہ بہتر ہوگا, وہ جو کہہ رہا ہے وہ زیادہ آتھینٹک ہوگا, یہ غلط ہے. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی وہ کیا ہے, وہ آپ کو سمجھ میں آیا نہیں. وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بگ بینگ کیسے ہوا تھا یا اس سے پہلے کیا تھا, یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ کہ جیسے اسٹیبلش ہوتا ہے تھیوری, وہ نہیں ہے. اچھا چلیں, بگ بینگ سے پہلے مطلب لارنس کراؤس کا نظریہ کیا ہے وہ تو پتا چلے, کیا تھا بگ بینگ سے پہلے؟ وہ بولتا ہے نتھنگ تھا, اس کی ایک کتاب ہے اس کے ساتھ یونیورس فرام نتھنگ. نہیں, لارنس کراؤس ہے نا, لارنس کراؤس. جی تو جب لارنس کراؤس بھی یہی کہہ رہا, میں بھی تو یہی کہہ رہا تھا نا بھائی, آپ نے اتنی دیر خامخواہی ضائع کی. آئنسٹائن بھی یہ کہہ رہا کہ نتھنگ ہے, اور لارنس کراؤس بھی یہ کہہ رہا نتھنگ ہے. تو بھائی نتھنگ سے تھنگ خود بخود وجود میں کیسے آ جاتی, مجھے وہ بتا دیں. کیونکہ نتھنگ سے تھنگ کا وجود میں آنے کا مطلب ہے کہ نتھنگ میں بھی ارادہ ہے, اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے. نتھنگ کے پاس کسی چیز کی کمی تھی. جو چیز ہم کو نہیں معلوم تو اس کا مطلب ہے کہ ہم وہاں پہ خدا کھڑا کر لیں. نہ آپ یہ کہ آپ اپنے اصول کو صحیح کریں. ہم نے خدا کو اس لیے نہیں مانا کہ چونکہ جی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. آپ اس لیے مان رہے ہیں چونکہ خدا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ آپ کی پوزیشن ہے, ہماری پوزیشن نہیں ہے. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ خدا کو تھوڑی دیر کے لیے ہم نے مان لیا بالفرض کہ نہیں ہے. اب نتھنگ سے آپ نے بگ بینگ کروا دیا, تو نتھنگ کے پاس کون سا ارادہ اور مقصد تھا, ذرا وہ مجھے بتا دیں. ارادہ نہیں تھا, مقصد نہیں تھا, ارادہ نہیں تھا. تو زیرو سے آپ نے ایک کیسے نکال دیا؟ 0 + 0 + 0 1 ہو گیا. وہ نہیں, جو بگ بینگ ہوا تھا وہ ایکچوئل انفلیشن ہے جو کہ آج تک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, شروعات تو ہوئی نا نتھنگ سے, ابھی تک کنٹینیوس ہے. میں ابھی کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو بگ بینگ, وہ آئی نو ایکسپینشن ہو رہا ہے. 14 بلین ایئرز اگو جب ایکسپینشن شروع ہوا تھا تو اس سے پہلے نتھنگ تھا نا. تو نتھنگ نے ارادہ کیسے کیا کہ چلو بھائی آج میں بہت بور ہو گئے نتھنگ رہتے رہتے, اب کچھ تھنگ ہو جائیں. اس پہ ہائپوتھیٹیکل ہی بات کر سکتے ہیں, ایز اے فیکٹ کچھ بول نہیں سکتے نا. ہائپوتھیٹیکل تو بات نہیں کرنی چاہیے نا. سائنس میں تو سائنس میں کم سے کم تھیوری تو لے کر آئیں, یا سائنس میں ساری چیزیں ہائپوتھیسس پہ چلیں گی. نہیں, اور مصطفیٰ انہوں نے ایک بات کہی, انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ اس لیے مانتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا نتھنگ کے جی آگے. تو بھائی ایسا نہیں ہے, یہ آپ لوگوں کو کیوں ایسا لگتا ہے؟ ہمارے پاس باضابطہ آرگیومنٹس ہیں اور نہیں, ریشنلٹی کی بنیاد ہمارے جو اطہر صاحب ایک منٹ, ہم اپنے آرگومنٹس تو دے ہی نہیں رہے نا. جب ہیں جب دینے کا موقع آئے گا دیں گے, اور دیتے آ رہے ہیں. انہوں نے ایک پوزیشن لے لی کہ یہ جو آپ کے آرگومنٹس ہیں نا یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے. چلو ٹھیک ہے, ہم نے آپ کی پوزیشن کو تھوڑی دیر کے لیے مان لیا. ہم نے کہا چلو بھائی خدا کو آپ نے سائڈ میں کر دیا, اب ذرا آپ بتا دو پھر ہمیں کہ ہم کیسے آئے. وہ آپ کے پاس جواب ہے نہیں. ہم دونوں ایک ہی ہوئے, ہم تو ایوالو ہوئے ہیں نا. تو بھائی وہ تو تھنگ ہونے کے بعد ایوالو ہوئے نا, یہ نتھنگ سے تھنگ کیسے ہوا؟ اصل تو سوال وہاں سے ہے نا. جب ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑ کیسے بنتے ہیں,
جب دریا نہیں، سے پہاڑ برف بننے سے انسان پہلے، بگ بینگ سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، یہ سب تو بگ بینگ کے بعد ہوا، پہاڑ بنے، زمین بنی، سورج بنا، یہ سب اس کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. اس سے پہلے تھنگ تھی، تبھی کوئی نہ کوئی چیز تھی، اس سے بن گیا، چلو مان لیا میں نے ایوالو ہوا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ بگ بینگ بھی ایوالو ہوا کیا؟ ہاں بگ بینگ بھی ایوالو ہوا، اور کس سے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ سرکولر وہ ہو، سائیکل ہو سکتا ہے، یہ تو آپ کی ہائپوتھیسس ہے، اور ایسی ہائپوتھیسس ہے جس کو کبھی آپ ٹیسٹ کر ہی نہیں سکتے. وہی میں بول رہا ہوں کہ ہم نہیں بھائی، سائنس کا کوئی اصول ہے کہ نہیں؟ سائنس کا اصول یہ ہے کہ یا تو تھیوری ہو، یا کم سے کم بھائی لیب میں ٹیسٹنگ ویسٹنگ چل رہی ہو. سائنس دا کہہ رہا ہوں رکو ذرا، ابھی ذرا ٹیسٹنگ چل رہی ہے، بتائیں گے بھائی اس کائنات سے باہر کیا ہے، یا بگ بینگ سے پہلے کیا تھا. نہ آپ اس کو لیب میں ٹیسٹ کر سکتے، نہ آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے، نہ آبزرو کر سکتے، نہ تھیوری بن سکتی، نہ فیکٹ بن سکتا. وہ ہے کیا؟ صرف ہوائی باتیں. نہیں، یہ جو سائنس ہے ابھی گیلیلیو کے بعد میں 300-400 سال یا 500 سال بھی نہیں ہوئے اس کو، ابھی اس کو 100-200 سال اور ہو جانے دیں تاکہ وہ معلوم تو کر اس لے گا وقت تو پھر میرے بھائی آگے. آپ زندہ نہیں ہوگے نا. ہم تو سوال آپ سے کر رہے ہیں، نہ میں ہوں گا 200 سال کے بعد، نہ آپ ہوں گے. اب کیا کریں؟ لیکن ابھی تک جتنا اسی ہم کو کو اسی معلوم کو تو ہے، میں نے ہوا میں معلق ہونا کہا ہے. تو اب مان لو آپ ہوا میں معلق ہو، کیونکہ آپ جتنا میرے اب بھائی 200 سال کے بعد کیا ہوگا، سائنٹسٹ کیا کہے گا، اس کا انتظار کر رہے ہو. اس وقت تک کہ آپ زندہ ہوگے نہیں، تو اب ہوا میں معلق ہوئے کہ نہیں؟ جب نہیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ بگ مطلب 13-14 بلین ایئرس تک، اگر 13.8 یا 13.7 بلین ایئرس تک اب مائک کلوز کریں، مائک کلوز کریں، آواز کم ہو گئی. ہیلو، ہاں میں بول رہا ہوں کہ اگر ہم کو 13-14 بلین ایئرس تک ہم کو معلوم ہے کہ سب کچھ ایگزیکٹلی کیسے ہو رہا ہے، تو اس کے پیچھے ہم کو کوئی خدا نظر نہیں آیا. تو جو یہ کلاس آف بگ بینگ ہے، جو گاڈ آف گیپس ہے، تو وہ ہم اس کو کیوں مانے کہ یہ کس نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ کو سب کچھ پتا ہے؟ کیا نہیں 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 پتا؟ نہیں، میں ایک منٹ ہولڈ آن، میں اس موضوع پر نہیں جانا چاہ رہا ہوں. میں اس پر نہیں جانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 14 بلین ایئرس میں ہوا، اس میں آپ کو خدا نظر نہیں آیا. نہیں آیا ہوگا، وہ آپ کی نظر کا قصور ہے نا بھائی. ہم تو یہ کہنے کہ 14 بلین ایئرس سے پہلے جب بگ بینگ ہوا تھا، اس سے پہلے جو نتھنگ ہے، آپ نے اس کو یہ کیسے مان لیا کہ اس سے تھنگ وجود میں آ گئی؟ یہ اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں 200 سال انتظار کروں گا، سائنس بتا دے گی. تو اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ ہوا میں معلق ہوئے یا نہ ہوئے؟ بس مجھے اس کا جواب دے دیجیے، ہاں یا نہ. انتظار میں میں سیدھے لائن پہ ہوں. نہیں، لائن پہ میں تو آپ سیدھے جب ہوں راستے گے پہ جب ہوں. آپ کی کوئی پوزیشن ہوگی. ابھی آپ 200 سال کہہ رہے ہیں، خود ہی آپ نے نمبر دیا 200 سال، جبکہ یہ بھی کوئی ویسے ہی ہے، آپ نے گیس کر لیا. ہو سکتا ہے کہ 2000 سال لگ جائیں. تو 200 سال تک کہ آپ کو تو پتا چلنے والا ہے نہیں کہ آخر ہم آئے کہاں سے. تو اب مجھے بتائیں کہ آپ معلق ہوئے یا نہیں ہوئے ہوا میں. مجھے یہ معلوم ہے کہ میں کم از کم غلط مذہب پہ تو نہیں ہوں نا. That's باقی تو میں completely ویٹ کر رہا a ہوں. different approach. اب آپ یہ کہیں گے اب آپ مورل کوشچن لیا ہے، غلط مذہب صحیح مذہب. غلط صحیح ایک مورل کوشچن ہے. ہم بات مورالٹی کی کر ہی نہیں رہے یہاں پر. ہم تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ خدا کے ایگزسٹنس کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی یا تو خدا ہوگا یا پھر بگ بینگ سے پہلے کوئی تھنگ ہوگی جس نے بگ بینگ کیا. یا تو خدا ہوگا، خدا تو ہوگا اب ہی دیکھو، نہیں. یہ آپ لوگوں کی ٹیکٹک ہوتی ہے. ہم بات کر رہے ہیں خدا کے وجود کی، آپ لے گئے مورالٹی پہ. آپ نے نہیں کیوں چینج خدا، کرنے کی کوشش کی؟ میں آپ کیونکہ پوچھ رہے ہو کہ آپ ہوا میں معلق ہو، میں بولوں تو کہ ہوا میں معلق تو ہو نا آپ. اگر 200 سال کے بعد آپ کو سوال کا جواب ملے گا اور 200 سال بعد آپ کو زندہ نہیں رہنا اور وہ جواب ابھی یہ ہے نہیں، تو کدھر ہو پھر؟ وہ نہ ایک زمین پر نہ پروسیس آسمان پہ، ہوا میں معلق ہوئے کہ نہیں؟ وہ ایک بھائی آپ نے خود پروسیس ہی ہے. کہا نا میرے پاس جواب نہیں ہے، میں 200 سال کے بعد ملے گا. یہ تو ہے تو حضرت ابھی دے میرے دو. میرے یہ پاس تو بس جواب ہے جی. آدھا وہ ہم گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو گیا ان کو، یہ بس ایسے ہی گھماتے رہ رہے ہیں. پھر جواب تو نہیں وہ ٹھیک ہے. اب بھائی ہم اجازت بھی لیں گے آپ سے، کافی ٹائم ہو گیا. بس اتنا ثابت ہو گیا کہ ہم نے جو شروع میں بات کہی تھی کہ آپ ہوا میں معلق ہیں، تو پتا چلا کہ آپ ہوا میں ہی معلق ہیں. آپ نے خود ہی اعتراف کر لیا. 200 تو سال آپ تھوڑا، بعد میں بھی. دوبارہ ایڈوائز کروں گا، زمین پر آئیں اور اپنی آنکھیں کھولیں اور ذہن چلائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا. ٹھیک ہے، چلیں. ایک میں حدیث بیان کرنا چاہ رہی ہوں یہاں پر. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 5093. اچھا، اس میں کہا گیا کہ نحوست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ عورت گھوڑے اور گھر کے اندر ہے. تو اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس سینس میں کہا گیا کہ عورت میں نحوست. یہ ایک بہت مشہور اعتراض ہے، اور اتفاق کی بات، یہ اتفاق نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اعتراض آپ کو پہلی مرتبہ نہیں آیا ہے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس سے ملتی جلتی ایک روایت کے اوپر اعتراض کیا ہے. حضرت عائشہ نے
ایک کتاب ہے کہ جس میں حضرت عائشہ نے صحابہ کی بیان کردہ روایات پر جو اعتراضات کیے ہیں وہ پوری روایات ایک کتاب میں جمع کر دی ایک محدث نے. ٹھیک ہے, اس میں وہ روایت بھی ہے. وہ کیا ہے کہ اگر گدھا, کتا اور عورت نماز کے سامنے سے گزرے, نمازی کے سامنے سے گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب حضرت عائشہ کو یہ پتا چلا تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ تم نے ہمیں گدھوں اور کتوں کے برابر کر دیا. تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا علم تھا کہ انہوں نے ان صحابی کی بیان کردہ روایت پر اعتراض کیا, حدیث پر اعتراض نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کبھی کہہ نہیں سکتے کہ وہ عورتوں کو گدھوں اور کتوں کے برابر کر دیں. اچھا, اس میں ہوا کیا؟ تو کیا صحابی جھوٹ بول رہے تھے؟ صحابی بھی جھوٹ نہیں بول رہے تھے. ہوتا کیا ہے کہ مان لیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں الگ الگ موقع پر کہیں لیکن ہیں ان میں کچھ سملیرٹی. مثلا آپ نے فرمایا کہ بھائی گدھا اور کتا اگر نمازی کے سامنے سے گزریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی, کسی موقع پر یہ کہہ دیا. پھر کسی دوسرے موقع پر کبھی یہ کہا ہوگا کہ اگر عورت نمازی کے سامنے سے گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے, اور یہاں ٹوٹنے سے مراد ہے اس کی خشوع و خضوع میں, توجہ میں فرق پڑ جاتا ہے. تو اب ان صحابی نے یہ کیا کہ دونوں باتیں ملا کر بیان کر دی, جو کہ الفاظ تو سملر تھے اگرچہ مقصد الگ الگ تھا. اور ایسا لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھوں کتوں کے ساتھ عورتوں کو بیان کیا ہے, تو صحابی نے تو دو الگ الگ باتیں چونکہ الفاظ ایک جیسے تھے ملا کر بیان کر دیے. وہ بھی جھوٹ نہیں بول رہے تھے, لیکن وہ انداز جو ہے اس کے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اعتراض کیا. ایسے ہی یہ جو ہے کہ یہ والی جو روایت ہے جو آپ نے پیش کی ہے, تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ موقع کے اوپر یہ بات کی ہے اور صحابی نے اس کو ملا کر بیان کر دیا, ایک حدیث بن گئی. لیکن یہ روایت غلط نہیں ہے, یہ حدیث غلط نہیں ہے. حدیث کے جو الفاظ ہیں میں اس کو نکال لیتا ہوں ایک مرتبہ. اور الشؤم, ایک منٹ, الشؤم, ہاں جی, جتنے بھی مسلم کالر ہیں وہ ابھی لیو کر جائیں, اب نان مسلم کا ٹرن ہے, تو آپ اگلے ہفتے انشاءاللہ شروع میں جوائن کیجیے گا. جی ہاں بالکل. اس ٹائم آپ تو آپ کلیئر کر دیں اسٹیج. جی, یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور صحیحین میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شؤم کے معنی ہے نحوست, کہ اگر کسی میں نحوست پائی جاتی ہے, اول تو نحوست کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے, لیکن اگر ہے کہیں تو وہ تین چیزوں میں ہے, گھوڑے میں, عورت میں اور گھر میں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب بہت واضح ہے, اور وہ یہ ہے کہ انسان کو جو سکون ملتا ہے وہ دراصل ان تین چیزوں سے ملتا ہے اس کی زندگی میں. گھر اگر وسیع ہے, سہولتیں آس پاس ہیں تو اس کو سکون ملے گا, لیکن اگر وہ کہیں جنگل بیابان میں رہ رہا ہے یا گھر کے افراد زیادہ ہیں اور گھر چھوٹا ہے تو گھر میں اس کو سکون کیسے ملے گا؟ تنگی ہی تنگی رہے گی. اسی طریقے سے سواری, گاڑی آپ کی کھچاڑا ہے اور آپ کو لمبے سفر کرنے تو کیسے کریں گے, لیکن اگر گاڑی آپ کی شاندار ہے, آرام دہ ہے تو سکون ہے. اور تیسری اور جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے انسان کی شریک حیات. تو اگر شریک حیات باعث سکون ہے, سکون کا سبب ہے, تو انسان کی زندگی جنت ہے. لیکن اگر وہی سکون کا سبب نہیں ہے تو اس کی زندگی جہنم ہے. کوئی بھی انسان تجربہ جو اس تعلق سے تجربہ رکھتا ہو اس کی ٹیسٹمنی لے لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمپلی ان تین چیزوں کے انسان کی زندگی کے اوپر اثر کتنا زیادہ ہوتا ہے اس چیز کو بیان کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہا کہ عورت منحوس ہوتی ہے. یہ تین چیزیں باعث سکون ہے, اگر انہی چیزوں سے سکون نہیں ملے گا تو پھر ان سے خراب کوئی چیز نہیں ہے, کیونکہ انسان پھر تباہ ہے اگر ان سے اس کو سکون نہیں ملا. ٹھیک ہے, بات واضح ہو گئی. جی اس ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی 1983. ابن تو اس ماجہ سے میرا 1983. اوکے, کتاب النکاح کی ہے, ضرب النساء.
اس پہ نا میرا یہ کوشچن تھا کہ یہ میں نے ایک اعتراض سنا تھا کہ اس میں یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو لونڈی کی طرح مطلب کب تک مارے گا. تو اس پہ یہ اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں کہ شاید اسلام میں جو ہے وہ لونڈیوں کو مارا جاتا تھا، اسی طرح بیوی کو بھی مارنے کی اجازت ہے. تو کیا یہ صحیح ہے کہ لونڈیوں کو مارنے کی اجازت تھی؟ نہیں، اگر کسی چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکریج کر رہے ہیں کہ مارو. یہ اس حدیث میں ایک آدمی اس حدیث کو اگر پڑھے گا تو اس میں عورتوں کو مارنے کی انکریجمنٹ سمجھ میں آتا ہے کسی کو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے ہیں؟ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ ایک آدمی نے ایک اس حدیث کو پڑھا، میں اس کا ترجمہ لوگوں کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. عبداللہ ابن زمعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن تقریر کی اور عورتوں کا ذکر کیا اور مردوں کو ان کے سلسلے میں نصیحت فرمائی. پھر فرمایا کوئی شخص اپنی عورت کو لونڈی کی طرح کب تک مارے گا؟ ہو سکتا ہے کہ اسی دن شام میں وہ اس کے پاس جائے. تو اس حدیث سے کیا سمجھ میں آیا؟ کہ مارو، یا سمجھ میں آیا کہ نہ مارو؟ جی بنت امین میوٹ جی پر ہے. ویسے سوالیہ انداز سے تو لگتا ہے کہ یہ انکریج نہیں کیا جا رہا، لیکن اس پہ یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ نہیں، وہ ایک الگ بات ہے. ابھی اس سوالیہ انداز سے یہ پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکریج کیا کہ بھائی کیا کر رہے ہو. اچھا، اب لونڈی کی طرح، یہ جو لفظ لونڈی کا باندیوں کی طرح کیوں مارتے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ تم باندیوں کو مار سکتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرے میں ہونے والے ایک عمل سے تشبیہ دی کہ بھائی تم اس کو باندی نہ سمجھو، کہ وہ تمہاری خادمہ نہیں ہے، کہ جس طریقے سے تم باندی کو ٹریٹ کرتے ہو اسی طریقے سے تم بیوی کو ٹریٹ کرو. لیکن کیا خادموں کو مس ٹریٹ کرنا جائز ہے؟ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں دسیوں حدیثوں میں یہ کہا کہ یہ تمہارے غلام اور باندی ہیں، یہ تو تمہارے بھائی ہیں، ان کو اپنے بھائی بہنوں کی طرح ٹریٹ کرو. تو معاشرے میں ایک بگڑی ہوئی صورتحال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی حالت کو تشبیہ دی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بگڑی ہوئی صورتحال جو معاشرے میں وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کی اصلاح کے لیے آپ نے دسیوں حدیثیں بیان کر دی ہیں، وہ بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، ہو گئے سوال آپ کے؟ بس اچھا لاسٹ کوسچن تھا میرا ایک. جی بس لاسٹ کوسچن ہے. ہاں، بہت سارے وہ آپ کے آپ کوشچن. جی وہ مجھے حوالہ آپ اس گفتگو کی اس رو میں زیادہ اس کو تلاش نہیں کر پایا، تو میں تلاش کر لوں گا، انشاءاللہ مل جائے گا. بہرحال جی ہاں میرا لاسٹ کوسچن تھا کہ میں لگ بھگ آج 6 سال ہو گئے جب میں میٹرک کے بعد ایف ایس سی میں ہوئی، تو وہاں پر مجھے نا ایولیوشن پہ میں اسکیپٹسزم کا شکار ہو کے مطلب میں ریلیجن سے تھوڑا ہٹ گئی تھی. وہ پھر میں نے کیسر احمد راجہ ان کی اسٹریم دیکھی، ان سے کوسچن کیے، تو اس چیز سے تو الحمدللہ میں نکل گئی. ایولیوشن کے بارے میں مجھے پتہ چل گیا کہ وہ صحیح نہیں ہے. لیکن آج 6 سال ہو گئے میرا بیچلرز کمپلیٹ ہونے والا الحمدللہ، بٹ ایک جو ہے نا میرا بلیف اور تھاٹ ایسا بنا ہوا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ شاید یہ یونیورس بائی چانس ہے یا ایکسیڈنٹل کریٹ ہو گئی یا خود بخود بن گئی. اس چیز میں سے میں یہ نکلنا چاہ رہی ہوں کمپلیٹلی، کہ میں اس میں سے نکل جاؤں اور ریلیجیس ہو جاؤں، بٹ میں نکل نہیں پا رہی اس میں سے. وہ اس لیے نہیں نکل پا رہی ہیں آپ کہ ریلیجس کے یونیورس کے بائی چانس بننے کی جو دلیلیں ہیں ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے. کیا یونیورس کے بائی چانس بننے کی کوئی دلیل آپ کو معلوم ہے؟ نہیں میں نے اس کو اسٹڈی بھی نہیں کیا، بٹ وہی بس ہے نا یہی کہ وجہ. ایولیوشن کو مانتے مانتے مطلب اس چیز کے اوپر آگے اس میں سے تو نہیں، نکل گئی، بٹ ایوولوشن کا تعلق یونیورس کے بننے سے ہے ہی نہیں. ایوولوشن تو لائف کا ہوا ہے نا، تو یونیورس بائی چانس بنا یا بائی ڈیزائن بنا ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہ بایولوجی کا ٹاپک نہیں ہے. ٹھیک ہے، بایولوجی لائف کے ایوولوشن سے پر فوکس کرتی ہے، اور جو یونیورس بنا یا نہیں بنا یہ فزکس میں آتا ہے اور دوسرے سبجیکٹس میں، لیکن بایولوجی میں نہیں آتا. تو آپ ایک کام یہ کریں کہ اگر آپ کو اس چیز سے نکلنا ہے تو اس کی دلیل تلاش کریں کہ یونیورس بائی چانس بنا ہے، اس کی دلیل چاہیے سائنٹیفک، وہ دلیل ڈھونڈیں. نہیں ملی تو اس کا مطلب غلط ہے. یہ کہنا کہ نہیں آج نہیں ملی کل مل جائے گی، وہ کل بھی نہیں ملے گی، یہ طے ہے. ٹھیک ہے، تو اس دھوکے میں نہ آئے کہ ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، وہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں.
تو آپ اس کی دلیل تلاش کریں اور آپ کو انشاءاللہ ملے گی نہیں. جب ملے گی نہیں تو انشاءاللہ آپ کا ایمان ریسٹور ہوگا. ٹھیک ہے, چلیں. وہ آپ نے دکھایا نہیں اس کا, وہ جو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ گفتگو میں بات کرتے ہوئے یا تو میں خاموش رہ کر اس کو تلاش کروں, اور یا پھر یہ کہ میں کسی اور موقع پر آپ کو دوں. لیکن بہرحال یہ کہ وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا رجوع ایک جگہ میں نے جس وقت آپ سے گفتگو کر رہا تھا اس وقت دیکھا تھا, تو ابھی مجھے وہ مل نہیں رہا ہے, تو انشاءاللہ کسی اور موقع میں پیش کر دوں گا. تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک حق پہنچ سکے. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.